بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کل ہم غار حرا میں پہلی وحی کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے تشریح عرض کی جا رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ اب میں آپ کے سامنے پہلے اس کا متن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کے حوالے سے گفتگو عرض کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے وَرَجَعَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْجِفُ فُؤَادُهُ وَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنت خوائلد رضی اللہ عنہا فقال لخدیجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خدیجة رضی اللہ عنہا كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا کی، ان کو دہرا کر اب اس کے بعد اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور یرجف فؤادہ، دل کانپ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، ودخل علی خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، فقال، اور کہا زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الرو، فقال، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ فزملوہ، تو گھر والوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی، کمبل وغیرہ۔ اس کے بعد اچھا حتی ذہب عنہ الرو، وہ جو خوف سے تھا وہ جب چلا گیا کچھ دیر آرام کر کے، پھر فقال لخدیجہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا اور ساری بات ان کو بتا دی، واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر اپنے اوپر خوف ہے۔ فقال خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ولد، ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر جو مصیبتیں آتی ہے اس میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ وہاں سے غار حرا سے واپس آئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بات آپ کے سامنے آ گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ اچھا، اس میں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کچھ نہیں کہا چادر اڑا دو، چادر اڑا دی۔ کتنی سمجھدار خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، اتنی سمجھدار تھی۔ ابھی کلمات ان کے دیکھ کر اس کے بارے میں بات کریں، کچھ نہیں کہا۔ اگر ہماری عورتیں ہوتی نا، کیا ہو گیا بتاؤ، نہیں پہلے چادر نہیں، پہلے بتاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب اگر گھبرائے ہوا آ جائے نا تو پہلے سے انسان گھبرایا ہوا، ادھر خاتون نے، بیوی نے اور جو ہے نا گھبرا دے، بتاؤ کیا ہوا، نہیں پہلے مجھے بتاؤ۔ جیسے عورتوں کا ایک مزاج ہے، بات پہ اصرار کر، نہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے، اگر مناسب نہیں سمجھیں گے تو نہیں بتائیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں اصل جو جملہ ہے اس کے حوالے وہ تشریح طلب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں۔ اب سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہراس ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اصل یہ سوال بنتا ہے۔ دیکھیے گا، جس طرح امتی کے لیے نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نبی کے لیے بھی اپنے نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مشہور آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو یہ آیت یاد بھی ہوگی کہ رسول بھی ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے، اور مؤمنین بھی ایمان لائے۔ رسول کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ امتی جو ہے وہ دعوت سن کر یا دلائل دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کے دل میں وہ یقین راسخ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، من جانب اللہ کی طرف سے۔ اتنا فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، خطاب ہوتا ہے فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کے پاس سے، 8 سال ان کی خدمت کی، بڑی بیٹی ان کی صفورہ سعد کے ساتھ ہے، ان سے نکاح ہوا جو شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ اچھا، اس کے بعد راستے میں آ رہے ہیں مدین سے، اردن سے آ رہے ہیں، جو آج کل اردن میں ہے، مصر، کوئی طور کے قریب پہنچے، سردی کا موسم ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ گھر والے درد ذیل میں بھی مبتلا ہیں، آگ دیکھی سردی، میں آگ کے پاس جاتا ہوں، گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، آپ لوگ ادھر ٹھہر جائیں۔ اب جب اس آگ کے پاس گئے تو آگ تو نہیں تھی، وہ تجلی تھی۔ تو فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے دونوں جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ اچھا، وہ تو ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی سنی، آواز سنی، دل میں یقین پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذات جو پہلے سے نشانیاں دیکھ چکی ہوں، جو پہلے سے علامات، کل ہم نے عرض کیا نا، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی انی لاعرف حجرا بمکہ، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا وہی نازل ہونے سے پہلے، پتھر مجھے سلام کرتا تھا، اب بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ علامات اور یہ نشانیاں سب کچھ دیکھ چکے ہوں، تو پھر اس ہستی کو کیا کوئی تردد، کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خوف ہراس کیوں تھا؟ دیکھیے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن ہم نے اتارا ہوتا ہے کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس وحی کے بوجھ سے، اس وحی کی ثقل سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑ اتنا مضبوط اگر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو نبی کا دل لرز نہیں سکتا اس وحی سے۔ کل ہم نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ وحی میں کتنا ثقل ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر بے چینی باعث حیرت نہیں ہے، بے چین نہ ہونا باعث حیرت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر ڈر ہے، خوف ہے، اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہے، میں 2-3 عرض کر دیتا ہوں۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب لکھتے ہیں خاف ان لا یقوی علی مقاومت هذا الامر ولا یطیق حمل اعباء الوحی، یعنی حضور کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عظیم امر کی جو ذمہ داریاں ہیں اب اس کو اچھی طرح انجام نہ دے سکے، اور وحی کی اس بوجھ کو آپ اٹھا نہ سکے۔ فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے اس کا مطلب العجز عن حمل اعباء النبوہ، کہ نبوت کا جو بوجھ تھا نا اس کو اٹھانے سے، کہیں اس میں کمی مجھ سے کمی نہ رہ جائے، یہ اندیشہ ہوا۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست توجہ کی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا بندہ گرامر جانتا ہے تو وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں ہے نا لقد خشیتو، ایک گرامر کا ہے مسئلہ، خشیتو
یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ مجھے خوف ہے. وہ فرماتے ہیں خشیت تو نہیں ہے، واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحدہ مؤنثہ حاضرہ کا صیغہ ہے. اور یہاں پر حمزہ استفہام مقدر ہے، اصل میں ہے کہ اقد خشیت علیہ. کیا مطلب کہ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ غار حرا سے دیر سے تشریف لائے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو گئی، کسی بندے کو بھیجا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا این کنت یا ابو القاسم، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی. تو فرمایا اقد خشیت علیہ، کیا تم مجھ پر ڈر رہی ہے، میرے بارے میں خوف کری کہ مجھے کچھ ہو جائے؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے میرے بارے میں خوف نہیں کرنا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ وحی اور فرشتے کے انوار اور تجلیات کا حضور پر یکدم نزول ہوا، اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں اگر وحی کی شدت اسی طرح رہی تو کوئی عجب نہیں کہ میں اس وحی کے نقل اور ثقل کو اور بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں، یا جو نبوت کا بوجھ ہے اس سے مغلوب ہو کو میں فنا ہو جاؤں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ کیا فرمایا، انی سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک ثقیل بوجھ والا کلام ڈالنے والے ہیں. کل بھی ہم اس حوالے سے نا گفتگو عرض کر رہے تھے کہ وہی وہ کلام اللہ تھا براہ راست، اس کا ایک ثقل تھا، بوجھ تھا. دیکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وحی سوار ہوتی تھی نا اونٹنی پر، وحی کا نزول ہوتا تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی بالکل بیٹھ جاتی تھی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک میرے ران مبارک کے اوپر تھی، اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا، سلسلہ شروع ہو گیا وحی نازل ہونے کا. وہ اتنا بوجھ تھا، میں نے محسوس کیا کہ میں کہہ رہا تھا کہیں میرے ران نا بالکل ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، اتنا بوجھ اچانک آ گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں جب وحی اترتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا. یہ تو اس زمانے کی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے عادی بن چکے تھے، بار بار وحی آنے کے بعد یہاں پر وحی پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہے تو اس کا ایک ثقل تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف. جب انہوں نے کہا لاٹھی ڈال دی، لاٹھی ڈالی، حرکت شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متوجہ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، متوجہ ڈرو مت، آپ امن والے ہیں، امن میں ہیں. آپ دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین ہو گیا وہی. لیکن اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر فطری طور پر انسان کو ڈر تو محسوس ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے انسان کو ڈر. وہ ایک عالم نے ایک لطیفہ لکھا ہے بڑا زبردست ہے کہ نا ایک عالم بزرگ تھے، ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی تو وہ عالم کوئی میں خیال نصیحت کر رہے ہوں گے نا تو بادشاہ کو وہ اچھی نہیں لگی، دونوں کی آواز اٹھ گئی تو بادشاہ کو غصہ آیا، کوئی بھی نہیں تھا، بڑا حال تھا. تو بادشاہ نے کہا کوئی ہے، مطلب کوئی گارڈ وغیرہ ہے میرے ساتھ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. تو بزرگ نے بھی کہا کوئی ہے. تو جو بزرگ نے کہا تو وہ دیوار سے ایک شیر نکلا، تو ایک بزرگ کی کرامت تھی، وہ شیر اتنا بڑا منہ اب ان دونوں کی طرف جانے لگا. تو جب بزرگ نے، حالانکہ ان کی کرامت تھی، وہ یہ دیکھا کہ شیر ہماری طرف آ رہے ہیں تو بزرگ بادشاہ سے پہلے بھاگ گئے. کیوں کہ پہلی دفعہ شیر دیکھے اتنا بڑا منہ ہماری طرف آ رہا ہے. تو یہ فطری چیزیں ہوتی ہے، یہ فطری چیزیں ہوتی ہے. تو وہ ذات جس نے شق صدر دیکھا ہو، شق صدر جس کا ہو چکا ہو،
کیا اس کو تردد ہو سکتا ہے اپنی وحی کے بارے میں، اپنی نبوت کے بارے میں؟ تو تردد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، کوئی شک کی وجہ سے نہیں کہا، لیکن یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن آگے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا، کیا ہی بات! دیکھیے گا بیویاں جو ہوتی ہیں نا، بیویاں وہ اتنی عقیدت نہیں رکھتی، کیونکہ دیکھیے ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھائیاں جو ہے نا وہ باہر نظر آتی ہے، لیکن باہر لوگوں کو خامیاں کمی نظر آتی ہے، اور بیوی جو ہے اس کو خامیاں بھی نظر آتی ہے، تو متاثر ہوتے نہیں ہیں، کمی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہہ رہی ہے نا، اور جس اس میں اطمینان سے کہہ رہی ہے، تو اس سے آپ ایک تو خدیجہ کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دوسرا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زندگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کتنا صاف تھا، اور یہ کیسی باتیں کر رہی۔ اور ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نا، مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، کہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن صفات کا ذکر کیا، یہ ساری ایمانی صفات ہیں، ساری ایمانی صفات ہیں۔ کیا فرمایا؟ جی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کا قرض ہے آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ میں دوں گا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ناداروں کے لیے آپ کماتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اب ان کو کما کر دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ مہمان کی ضیافت کرے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی وجہ سے جو لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں آپ اس میں مدد کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کا ساتھ دیا، کیسے مظلوم کا ساتھ دیا، کیسے ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ حدیث کا ٹکڑا تھا، اور وہی جو پہلے وہی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے وہ جو گفتگو ہوئی اس کا یہ خلاصہ تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کوئی سوال کرنا تھا آپ نے؟ اچھا ہو گیا حل؟ امین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔